اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو ہمارا عمل ہے وہ 5 آیات کے کرشمات ہیں۔ قرآن پاک الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا ہی معجزہ ہے۔ کچھ اس میں ایسی آیتیں ہیں اور کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ خاص وہ اگر پڑھی جائے کس مقصد کے لیے تو وہ ضرور بالضرور پورا ہوتے ہیں۔ اگر یہاں پر آپ کا مقصد 1 ہے یا 10 ہیں، اگر آپ ان آیت کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ ان آیت کی برکت سے آپ جس کام کے لیے بھی جو طریقہ کار میں بتاؤں گا، اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی اس حاجت کے لیے کافی ہوگی۔ اور اگر ان آیتوں کا آپ نے صبح و شام معمول رکھ لیا تو سمجھو دنیا کی ہر چیز پا لی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر کام میں کامیابی۔ سحر، جادو، جنات، یہ بڑی بڑی بلائیں، چڑیلیں، دیو، پریزاد وغیرہ یہ آپ سے ڈریں گے۔ جادو، جنات اور بندش نظر بد کا علاج، بلکہ نافرمان اولاد کا علاج یہ آپ خود کر سکیں گے۔ آپ کے کاروبار پہ بندش لگی ہوئی ہے، آپ اس کو ہمیشہ کے لیے توڑنا چاہتے ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ بھئی دوبارہ یہ بندش نہ لگے، تو آپ نے میرے بتائے ہوئے عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر دشمن کی آپ نے زبان بند کرنی ہے، کوئی ایسا حاسد ہے جو بار بار آپ کی برائی کرتا ہے، آپ اس کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی انشاءاللہ میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جتنا بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ان سارے پہ ایک ویڈیو بنا کے مفصل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج سب سے پہلے میں اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بتا دوں کہ بھئی آپ نے اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں بارہا میں بتا چکا ہوں۔ یہاں پر یہ تھوڑا سا مختصر سا میں بتا دوں تاکہ کسی کے ذہن میں خلش نہ رہے۔ زکوٰۃ ایک آیت یا صورت مبارکہ کو بار بار پڑھنا، اس کی روحانیت اپنی طرف متوجہ کہنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے؟ تو یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ تو وہ ان آیت کا زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو وہ اس لیے کہ ان کی زبانیں پاک تھی، ان کے دل پاک تھے، ان کے ذہن پاک تھے، ان کے سامنے محبوب علیہ السلام بذات خود موجود تھے۔ ہمارے اولیاء نے چونکہ محبوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن وہ چونکہ اولیاء تھے، ان کی زبانیں بھی پاک تھی، دل بھی پاک تھے، تو ان سے یہ عمل روا ہو جاتے تھے۔ اب ہم غیبت بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، تو اس طرح ہماری جو باطنی روحانیت طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کے لیے ہمیں ایک آیت کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کو عام زبان میں عاملین کی اصطلاح میں کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو سب سے پہلے میں وہ آیتیں آپ کو بتا دوں کہ وہ آیتیں کون کون سی ہیں اور کس طریقے سے پڑھنی ہیں۔ یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی 244 نمبر آیت، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ قدیر علی ما یرید 3 بار پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں سورہ ال عمران کی یہ آیت 181 نمبر، یہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نیچے دیکھیں یہ آیت سورۃ النساء کی 77 نمبر آیت، یہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یہ 3 بار پڑھیں گے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ المائدہ کی 27ویں آیت ہے۔ اس کے بعد یہ دعا 3 دفعہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد کی 16 نمبر کی آیت آپ پڑھیں گے، اس کے بعد 3 بار یہ دعا آپ پڑھیں گے، پھر یہ دعا آپ 10 بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آیتیں تو آپ نے دیکھ لی، اس کی آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے صورتوں کے نام بھی بتا دی کہ کس کس صورت کی کون کون سی آیت ہیں، یہ میں نے سارا کچھ یہاں پر لکھ دیا۔ آپ اس کی فوٹو کافی بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ یہاں سے اگر آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں تو یہ بہتر ہے۔ اب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کس طریقے سے آپ ادا کریں گے؟ آپ نے اول 11 دن تک اس کی نیت کرنی ہے کہ اللہ میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تاکہ میری اس گنہگار زبان سے اس کی روحانیت روا ہو جائے، میری روحانیت جو ہے وہ اعلیٰ سطح پر پہنچ جائے۔ تو یہ جو اول آیت ہے
اسی طریقے سے ہر آیت آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، ہر آیت کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور یہ دعا ایسی ہی آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ یہ جو نیچے آیت ہے یہ آپ نے ویسی ہی 3 بار پڑھنی ہے۔ باقی جتنی بھی آیتیں ہیں یہ آپ نے دیکھیں یہاں پر آ کے جتنی بھی دعائیں ہیں یہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ آیتیں جو ہیں وہ جن کے ساتھ میں نے سورہ مائدہ وغیرہ لکھا ہے یہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پڑھتے وقت آپ نے ایک تو نئے چاند سے اس کو شروع کرنا ہے، کسی بھی جمعرات یا شب بدھ سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں۔ شب بدھ اس کو کہتے ہیں، آج منگل کا دن ہے تو جو آج کی رات آئے گی اس کو ہم پھر شب بدھ کہیں گے۔ اسی طرح آج اگر دیکھا جائے تو جمعرات ہیں، آج جو شب آ رہی ہیں وہ شب جمعہ ہے، تو اس طریقے سے آپ شب بدھ سے بھی شروع کر سکتے ہیں، شب جمعرات سے، شب جمعہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ روزانہ وقت ایک ہوگا اور روزانہ جگہ ہی ایک ہوگی، جگہ جس دن آپ پہلے دن پڑھیں گے اسی دن آپ دوبارہ بھی اسی جگہ پہ پڑھیں گے، جگہ تبدیل نہیں کریں گے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ زیادہ مجبوری ہو جائے تو پھر آپ جگہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات سب سے اہم کہ ایسے کمرے میں اس کو کرے جہاں پر بچوں کا آنا جانا اس وقت تک نہ ہو جب تک آپ عمل مکمل نہ کر لیں۔ چوتھی بات یہ کہ اس کمرے میں کوئی جانور جاندار کی تصویر نہ ہو، کیونکہ وہاں پر رحمت نہیں جاتی جہاں پر تصویر ہوتی ہیں کسی بھی جاندار کی، تو پہلے سے وہاں سے تصویریں ہٹا دے تاکہ آپ کی روحانیت مستحکم ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب چھٹی بات یہ کہ آپ نے اچھی سی خوشبو اپنے پاس رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 11 دن کا عمل ہے، 11 دن روزانہ پڑھ کے آپ نے خوشبو پر دم کرنا ہے، اور روزانہ اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ پڑھ کے یہ آپ نے خوشبو پہ دم کرنا ہے۔ اب جب 11 دن کا عمل مکمل ہو جائے، 11 دن آپ نے مکمل کر دیے، اب اس سے آپ کام کیسے لیں گے؟ مطلب میں دشمنوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، آپ اس کو ورد میں کیسے رکھیں گے تاکہ یہ عمل آپ کے قابو میں رہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کو قابو میں رکھنے کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ جو پہلی آیت ہے اس کو 1 بار پڑھ کے، اس کو 3 بار پڑھ کے، اس طریقے سے ہر آیت صبح و شام 1 بار پڑھ کے، اور یہ جو دعا ہیں جن کے ساتھ 3 بار لکھا ہے، جو آیت ہے جن کے ساتھ 3 بار لکھا ہے وہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ مطلب یہ روزانہ آیت 1 بار، اور جو دعاؤں کے ساتھ 10 مرتبہ یا 3 مرتبہ آیت یا دعا ہے اس کے ساتھ لکھا ہے تو وہ آپ نے 3 مرتبہ یا 10 بار پڑھنی ہے۔ اس طرح یہ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اب اس کا جو سب سے پہلا ہے، اگر آپ دشمن بلکہ آپ جادوگر جنات سے آپ کا سامنا ہے، یا پھر جادو جنات، یا پھر آپ پہ بندشیں ہیں، تو اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، بندش، سحر، جادو جنات کا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی فارغ وقت میں، جو صبح و شام آپ پڑھتے ہیں وہ نہیں، کسی بھی فارغ وقت میں اپنے پاس اچھی خوشبو والی اگربتی بھی رکھ لیں، اتنی اگربتیاں کہ آپ ایک صبح، ایک شام کو اور ایک بعد از عشاء آپ جلائیں تو وہ 21 دن تک پورے ہوں۔ 21 کو 3 سے ضرب دے دیں، جتنی اگربتیاں بنتی ہیں وہ آپ لے آئیں۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی مسجد یا پھر نہر سے، یا پھر اگر آپ کے ہاں دریا ہے تو سب سے بہتر ہے، یا پھر اگر بارش کا پانی میسر ہو تو وہ سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، وہ لے لینا ہے۔ کتنا؟ 5 لیٹر 10 لیٹر، جو 21 دن تک پورا ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں بعد میں آپ اور پانی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن پہلے سے زیادہ لے تاکہ دوبارہ ڈالنے کی نوبت ہی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیمی، 3 بار آیت الکرسی، 3 مرتبہ معوذتین پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے وجود پر پھیر دینا ہے کہ یا اللہ میں نے ان آیتوں کی برکت سے اپنا مضبوط ترین حصار کیا، یا اللہ کوئی بھی روش ہے، کوئی بھی جنات، جادو وغیرہ، یہ مجھے کوئی ضرر نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد ہر آیت کو، جادو کے لیے ہر آیت کو آپ نے 9 بار پڑھنا ہوگا، ہر آیت کو، جتنی بھی آیتیں ہیں جن کے ساتھ میں نے سورہ بقرہ یہ وغیرہ لکھا ہے تو ان کو آپ نے 9 بار پڑھنا ہوگا، اور یہ دعائیں جو ہیں یہ اسی طرح 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب آپ ختم کر لیں گے تو پانی پہ، اگربتیوں پہ، عطر پہ جو آپ نے اپنے پاس رکھا ہے اس پہ دم کر دیں گے۔ یہ پہلے دن کا دم ہوا۔ اگر آپ کا علاج بہت پرانا ہو چکا ہے، آپ تک چکے ہیں عاملین پہ،
جگہ جگہ سے علاج کروا کے آپ تھک چکے ہیں، اب آپ کو آپ کی جو امید ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے، تو آپ نے اس طریقے کو مسلسل 21 دن تک کرنا ہے۔ اگر آپ کا جادو نیا نیا ہے، مطلب 3-4 مہینے گزرے ہیں، آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ نے 7 دن پڑھ کے ان چیزوں پر دم کرنا ہے۔ اب جیسے ہی 7 دن یا 21 دن مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہے۔ اگربتی گھر میں لگانی ہے، پانی سے آپ نے چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، پینا بھی ہے۔ کاروباری جگہ پہ جہاں پر بندش لگی ہیں، جہاں پر سحر جادو جنات ہیں، وہاں پر آپ نے اس کا چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس عمل کے دوران آپ نے بڑا گوشت بالکل نہیں کھانا۔ اس عمل کے دوران اس کی آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، یا پھر اس سے آپ کام لیں گے، تو کام لیتے وقت جو میں نے بتایا کہ 21 دن یا 11 دن تک آپ پڑھ لیں، 7 دن تک آپ پڑھ لیں، تو اس میں آپ بڑا گوشت نہ کھائیں، نہ گھر میں پکائیں، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں میں بتاؤں گا۔ یہاں پر اگر میں بتاؤں تو کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور میرا مقصد ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھانا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا، تو آپ نے 11 دن یا 21 دن یا 7 دن کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب جب آپ یہ استعمال کر لیں تو کوشش کریں گھر کے ہر فرد کو یہ آیتیں اسی ترتیب سے پڑھنے کو دیں۔ آپ ان کو اجازت، اپنے گھر والوں کو اجازت دے سکتے ہیں، وہ آپ کے اجازت و زکوٰۃ نہ بھی ادا کریں تو بھی آپ کی اجازت سے وہ کام لے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، تو وہ اس سے جادو جنات کا علاج کیسے کرے گا؟ وہ پھر ہر آیت 21 بار پڑھے گا۔ جو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے وہ اس ہر آیت کو 21 بار پڑھیں گے، اور یہ جو آیتیں ہیں یہ ویسی ہی چھوڑ دیں، یہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا طریقہ ہے، امید ہے آپ کو سارا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی آپ کو کوئی طریقہ سمجھ نہیں آتا تو پھر آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو انشاءاللہ میں بتانے کے لیے تیار ہوں، میں بیٹے آپ کو بتانے کے لیے ہوں، تاکہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ اس کے بعد جو ویڈیو ہوگی ہماری وہ ہوگی کاروباری بندش کا تعویذ بنانا، اور کاروبار کی بندش ایسے ختم کرنا تاکہ زندگی بھر آپ پر کاروباری بندش نہ آ سکے۔ اگلی ویڈیو تک، اگلے عمل تک مجھے اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔